كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. برادران اسلام، واقف الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی فاجر کو مالا صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو سننے سمجھنے اور ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج کی عبادت، زیارت منظور مقبول فرمائیں. درس میں بات عرض کی تھی کہ اہل السنت والجماعت کون ہیں اور کن لوگوں کو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلانے کا حق ہے. الحمدللہ اللہ نے آپ کو شہادت حج مبارک سے نوازا ہے. نصیب ہے کہ آپ اللہ کے کعبے میں، مسجد الحرام میں، حرم آمن میں عین میزاب رحمت کے سامنے بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی باتیں سن رہے ہیں. آپ کو اچھی طرح سمجھ لیں، ہمارے لیے سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، لیکن اللہ کے قرآن کو سمجھانے والی چیز جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کا بیان ہے. اگر صرف قرآن پاک سے ہدایت مقصود ہوتی کا بھی عرب تھا، قریش بھی عرب تھے، ارد گرد رہنے والے بھی عرب تھے، اللہ کا کلام بھی عربی میں تھا. اللہ کتاب آسمان سے اتار کے قبر اللہ میں بھیج دیتے اور لوگوں کو فرماتے کہ پڑھو اور عمل کرو، سمجھ لے جاؤ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنا کلام بھیجا ہے، قرآن بھیجا ہے، وہاں ساتھ ہی اللہ نے اپنا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اکمل، سب سے اجمل، عظیم شان والا نبی محمد مصطفیٰ بھیجا. سارے تو عالم کے فریضہ ہے، فرائض نبوت میں ہے، فرائض رسالت میں ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی آپ نے تلاوت کتاب بھی فرمانی ہے، جو میں نے قرآن بھیجا ہے پڑھ کے سنانا ہے، اور پھر اپنے ماننے والوں کو اس کی تعلیم بھی دینی ہے. صرف پھر کتاب کی تعلیم نہیں، ساتھ حکمت کی تعلیم بھی دینی ہے. حکمت کا معنی علماء نے فرمایا سنت ہے. فرمایا کہ حکمت کا معنی دانائی کی باتیں ہیں. یہ دو چیزیں، تلاوت کتاب، تعلیم کتاب و حکمت، اور فرمایا اور اپنے ماننے والوں کا تذکیہ باطن بھی کرنا ہے. صرف باہر سے حاجی نہ بن جائے، اندر سے بھی پاک ہو جائے. حاجی بجے بھی احرام باندھ کے الفاظ چلا گیا، حاجی ہو گیا. حج جو ہے وہ الفاظ کی حاجی کا نام ہے.
भी नमाज है, लेकिन वो नमाज अदा कैसे करें ये कौन समझा सकता? भी बैठ जाओ ना, कि जब तक मेरे महबूब का फरमान नहीं होगा तो कुरान का समझ नहीं आएगी। कुरान समझ आएगा फरमाने मोहम्मद मुस्तफा से, और फरमाने मोहम्मद मुस्तफा कहाँ मिलेगा? अल्लाह के कुरान में। यानी जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, यूं समझ रहे आसान लफ्जों में कि जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया है उसको मेरे मदनी पाक ने अमल करके उम्मत को दिखलाया है। उलमा कहते हैं कि अगर कुरान में गौर करें तो उसकी अमली तस्वीर जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा की सुनती ये है। अल्लाह पाक रहमत करे, अल्लाह हर मुसलमान को हिदायत दे कि हम अफराद तफरीद में खो जाते हैं या हद से बढ़ जाते हैं या हद से कम हो जाते हैं, दामन इत्तदाल जो है वो छोड़ देते हैं। कि हजरत सैयदना अली का जो रज़ी अल्लाह अन्हु, आपने एक अजीम बात की है और याद भी रखें और पल्ले में भी बांध लें। आपने फरमाया था कि सयाहलिकु फ़िया फ़िअतान, हजरत अली ने फरमाया कि मेरे बारे में दो जमातें जो हैं वो गुमराह हो जाएंगी। पूछा कि हजरत वो कौन सी जमातें हैं? फरमाया वो हिब्बुल मुफरिदुन व मुबगिदुल मुफरिद। एक जमात वो है जो मेरी मोहब्बत में पड़ जाएगी, वो भी गुमराह हो जाएंगे, और एक जमात है जो मेरे बुग़्ज़ में पड़ जाएगी, वो भी हलाक हो जाएंगे। सिर्फ कामयाब वो रहेंगे जो अफराद तफरीद से पाक होंगे, न मोहब्बत में बढ़ेंगे न बुग़्ज़ में जाएंगे, वो सिर्फ कामयाब होंगे। अब आप देख रहे हैं कि रवाफिद ने मोहब्बत में इतना गुल्म किया है कि हजरत अली अव्वल खलीफा है, हजरत अली खिलाफत का पहला हकदार है, हजरत अली हुजूर का आज़म अम है, हजरत अली जो है वो खुद मौला अली है, हजरत अली की इमामत जो है वो नबुव्वत से अफजल है, और आखिर में हजरत अली ही मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है। हत्ता कि अस्सलामु अलैकुम भी छोड़ दिया, या अली मदद मौला अली मदद के नारे शुरू कर दिए। वो मोहब्बत में कितनी आगे बढ़ गए। और एक और जमात थी, वो भी रवाफिद में थी, उन्होंने कहा कि अली खुद खुदा है, जाहिर में अली है पर अंदर ये मौला है, लिबास इंसान का है लेकिन खुद ये आप है। हत्ता कि हजरत अली के जमाने में भी ये जमात मौजूद थी। हजरत अली ने खुद बुलाया, उनको पूछा कि मेरे बारे में क्या अकीदा है? उनने कहा कि हजरत आप तो खुदा है। हुक्म दिया कि इनको कत्ल कर दो और आग में जला डालो। उन्होंने कहा बदबख्तो मैं इंसान हूं, मैं कैसे? उन्हें कहा जी आप जो बस मर्जी आए कहते रहे, बस आप ही आप हैं। जब हजरत अली ने उनको सजा दी आग में डाले जाने की और ले गए पकड़ के, हजरत अली ने फरमाया इनको वापस बुलाओ। हजरत अली का मंशा था कि जब जाएंगे तौबा कर देंगे, मैं माफ कर दूंगा। फिर बुलाया, कहने लगे हाँ बतलाओ अब क्या अकीदा है? उन्होंने कहा जी पहले तो कुछ शक था, अब पक्का यकीन हो गया कि आप खुदा हैं। वो कैसे हो गया? उन्होंने कहा जनाब आग का अजाब जहन्नम वाला खुदा देता है, आपने जब हमें आग में डालने का हुक्म दिया है तो आप खुदा है। हद से बढ़ जाना। और एक लोग
دشمن ہیں، اہل بیت نبی کے دشمن ہیں، وہ نعوذ باللہ حضرت علی کو مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، خود میں اتباع ہو گئے۔ سمجھ آئی بات؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت علی نے تو بی بی فاطمہ پہ دوسری شادی کا ارادہ کر دیا نبی کی موجودگی میں، اور دوسری شادی کہا کر رہے تھے ابو جہل کی بیٹی سے جو نبی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ حضرت علی نے بی بی فاطمہ سے کام کرائے، مشقت سے زیادہ محنت کرائی، حتیٰ کہ نعوذ باللہ وہ محنت میں مر گئی اور رات کو جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا تاکہ میرا راز نہ کھل جائے۔ وہ نعوذ باللہ حضرت علی کے مومن ہونے کے بھی قائل نہیں ہیں، وہ نفرت میں برباد ہو گئے، یہ محبت میں برباد ہو گئے۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک اعتدال ہے۔ انہوں نے کہا حضرت علی اہل بیت میں سے ہیں، حضرت علی ابن عم النبی المصطفیٰ ہیں، حضرت علی حضور کے صحیح خلیفہ ہیں، حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار قرابت کے قریب ہیں، رابع الخلفاء ہیں، اور حضرت علی مومنوں کے سربراہ ہیں، حضرت علی ولایت کا سرچشمہ ہے، حضرت علی قرآن و حدیث کی عملی تفسیر ہیں، حضرت علی نے دنیا کے لیے مقام ہدایت و تزکیہ اور احسان کے دروازے کھولے ہیں۔ انہوں نے نہ خدا بنایا نہ بغض کیا، الحمدللہ وہ کامیاب۔ یہ بات دماغ میں رکھ لے تو انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ درود شریف پڑھنے تاکہ رحمت ہو۔ سمجھے کہ بعض لوگوں نے اعلان کیا توحید کا کہ ہم موحد ہیں، توحید بیان کرتے 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 اتنی آگے حد سے نکل گئے کہ انبیاء کی شان میں کوتاہی کر بیٹھے، گزر گئے۔ نام توحید کا لیا ہے لیکن اس میں کچھ ایسے آگے بڑھ گئے، توحید کا مسئلہ بیان کرتے کرتے شدت میں آ گئے، انبیاء کی نفی کر بیٹھے، ان کی شان کی نفی کر بیٹھے، معجزات کی نفی کر بیٹھے، ان کے کمالات کی نفی کر بیٹھے، وہ بھی پٹری سے اتر گئے۔ اور بعض لوگ محبت رسول کا نعرہ لگا کر، حب رسول کا نعرہ لگا کر، حضور کی محبت و عشق کا نعرہ لگا کر اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ کی توحید کو چھوڑ بیٹھے، وہ بھی پٹری سے اتر گئے۔ بعض لوگوں نے اولیاء کی محبت میں آ کر بظاہر عشق اولیاء ہے، اولیاء کی محبت ہے، اولیاء کی عظمت ہے، لیکن اتنی آگے بڑھ گئے کہ جو عظمت خدا کے کعبے کی ہے وہی اولیاء اللہ کے مزار کی ہے۔ کعبے کا بھی طواف ہے، قبروں کا بھی طواف ہے، مکے حرم میں آ کر بھی قربانی کرتے ہیں، قبر پہ بھی جا کے قربانی کرتے ہیں، بکرے دیتے ہیں، دیگے پکاتے ہیں، اللہ سے بھی آگے مانگتے ہیں، وہاں قبروں پہ بھی جا کے مانگتے ہیں۔ اتنے آگے بڑھ گئے کہ نام تو حب اولیاء تھا لیکن پٹری سے اتر کے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اسی طرح سے صحابہ کی محبت میں اتنے آگے بڑھے کہ اہل بیت کا انکار کر بیٹھے، اور کچھ اہل بیت کی محبت میں اتنے آگے بڑھے کہ وہ صحابہ کا انکار کر بیٹھے، اور کوئی جدید سائنس کا شکار ہوئے، وہ انبیاء کے معجزات کا انکار کر بیٹھے، کوئی علم کلام فلسفہ منطق معقول میں ایسے الجھے کہ ہر چیز کو عقل کے پیمانے میں توڑنے لگ گئے۔ یہ سارے پٹری سے ہٹ گئے، پٹری پہ ایک جماعت رہی جو اہل سنت والجماعت ہے، جن کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور دوسرے ہاتھ میں محمد مدنی کی سنت تھی، اور پھر انہوں نے اپنے عقل پہ بھروسہ نہیں کیا، انہوں نے علماء سے پوچھا، علماء نے فقہاء سے پوچھا، انہوں نے محدثین سے پوچھا، محدثین نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے محمد مصطفیٰ سے پوچھا، محمد مدنی نے خدا سے پوچھا۔ جب یہ کڑی جڑ
زمین سے کٹ گیا۔ اب اسی طرح سے مثلا اب آپ ایک بات کو سمجھیں کہ آج کل ایک بڑی مشہور عادت بن گئی ہے، رواج بن گیا ہے کہ جب حضور کا نام آئے، اذان میں آئے، اقامت میں آئے، بعض لوگ تو اسی وقت کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ۔ اب اپنی طرف سے تو بیچارہ محبت کا اظہار کر رہا ہے، حضور پاک کی عظمت کا اقرار کر رہا ہے، لیکن یہ لفظ جو پڑھا رہا ہے نہ نبی نے پڑھایا، نہ خدا نے حکم دیا، نہ صحابہ کی جماعت نے پڑھایا، ایک لفظ پڑھا کے بجائے محبت کے دین سے ہٹ گیا اور بدعت میں پڑ گیا۔ اپنے دل سے سوچیں کہ بعض لوگ جو ہے مثلا انگوٹھے چومتے ہیں، ان کا مقصد بھی تو محبت ہے، میں کوئی توہین نہیں ہے، ان کے مقصد جو ہے وہ بھی اظہار محبت رسول ہے کہ دیکھو جی جب بھی حضور کا نام آتا ہے تو ہم جناب انگوٹھے لوگ کے آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں، یعنی گویا حضور کے نام کو لوگ کے آنکھوں پہ رکھ رہے ہیں، مقصد جو ہے اظہار محبت ہے۔ اور جب ان سے کسی بیچارے نے دلیل مانگی کہ بھائی یہ دلیل تو بتلاؤ، حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے نبی پہ درود بھیجو، اللہ کا نبی کہتا ہے جو ایک دفعہ درود بھیجے اللہ 10 دفعہ رحمت نازل فرماتے ہیں، تم یہ جو چوم لیتے ہو اس کی آخر کوئی دلیل تو ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ دلیل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان پہ اللہ کی ناراضگی آئی تھی، انہوں نے عرش پہ نبی کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا اور انہوں نے انگوٹھے چومے تھے اور حضور کا واسطہ دے کے دعا مانگی تھی اور اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی تھی، لہذا یہ ہماری دلیل۔ کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں، لڑائی یاد رکھو جاہل لڑتے ہیں، کیوں؟ جاہل کے بعد علم تو ہوتا ہے، جنڈا ہی ہوتا ہے، وہ کیا کرے جنرل غریب اور کیا کرے۔ لیکن اصل بات جو ہے تھوڑا سا خدا کے کعبے میں بیٹھو ایمان سے کہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، ساری کائنات کا ابا ہے، تمام انبیاء و رسول کے ابا ہیں، جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے، جس میں اللہ نے روح پھونکی ہے، جس کو اللہ نے آسمانوں میں پیدا فرمایا ہے، اور ان کی پیدا سے لے کر ان کے جنت میں جانے کا ذکر، بی بی حوا کے پیدا ہونے کا ذکر، اور جنت میں درخت سے منع کرنے کا ذکر، اور پھر ان کا درخت کھانے کا ذکر، حتیٰ کہ ان کا جب لباس اتر گیا، حضرت آدم بی بی حوا دونوں کے کپڑے اتر گئے، ان کا درخت کے پتوں سے بدن ڈھانپنے کا ذکر، پھر آسمانوں سے زمین میں اترنے کا ذکر، ایمان سے خدا کے کعبے میں بیٹھے یہ سارا قرآن میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی، اور کئی صورتوں میں اللہ نے آدم کا ذکر کیا، حکم دے دیا آدم علیہ السلام کو بھی زمین میں، تو آدم اتر گیا، حوا اتر گئی، جدا ہو گئے، رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، مدتیں گزر گئی ہیں، توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کسی بندے کے کپڑے اتر جانا یہ وہ معمولی بات ہے، اور وہ بھی اللہ کے نبی آدم کے کپڑے اتر جائے معمولی بات ہے، لیکن قرآن میں یہ بھی موجود ہے، قرآن میں وہ اب جب آدم علیہ السلام کے کپڑے اترے ہیں، فطری طور پہ اللہ نے مرد و عورت میں حیا رکھا ہے۔ یاد رکھیں میری بیٹی اور میری بہنیں سن لیں کہ اللہ نے جو تمہیں حسن دیا ہے، جو جمال دیا ہے، وہ میک اپ کا نام نہیں ہے، وہ سنگار کا نام نہیں ہے، وہ بے حیائی کا نام نہیں ہے، وہ عریانی کا نام نہیں ہے، وہ فحاشی کا نام نہیں ہے، اصل حسن حیا کا نام ہے۔ جب تک حیا ہے عورت عورت ہے، جب حیا ختم ہو جائے عورت ایک بے بدن چیز ہے، ایک چلتی پھرتی لاش ہے، اس کو عورت کہلانے کا حق بھی شریعت
تمہارے اپنے عقل کا ماتم ہونا چاہیے. عربی کا لفظ ہے. عورت کا کیا مانا ہے؟ وہ چیز جو چھپائی جائے. مرد کا عورت کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک اس کا چھپانا لازم ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی. اور عورت کے لیے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک یہ عربی کا لفظ ہے. عورت کا مانا یعنی وہ جس سے چھپانا لازم ہے. جب تیرا نام ہی عورت ہے تو پھر پردہ اور حیا تو لازم ہے. قرآن میں نہیں پڑھا ہے کہ وہ بھی تو عورت ہے نا میری بیٹی, وہ بھی تو عورت ہے, جمال ہے, خوبصورت ہے, جمال ہے, کنواری ہے, علیحدہ بیٹھی ہوئی ہے, دور سے ایک بندے کو دیکھتی ہے, ایک خوبصورت جوان جو ہے آ رہا ہے, جب نظر پڑی فوراً حیا والی بیوی کیا کہتی ہے؟ قالت انی اعوذ بالرحمن. یہ میری بیٹی حیا والی عورت ہے. یہ عورت نہیں ہوتی کہ حجر اسود پہ لڑے, مقام ابراہیم پہ لڑے, کنکریوں میں لڑے, مردوں کے آگے آگے نمازیں پڑھے, غیر مردوں کے بدن کے ساتھ بدن لگے. یاد رکھو حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے, نماز پڑھنا جماعت سے سنت ہے, اور غیر محرم کو بدن لگے تو اللہ کی لعنت ہے. ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہو؟ حرم میں آؤ لیکن اوقات دیکھو, وقت دیکھو, جگہ دیکھو, اپنے آپ کو محفوظ رکھو. کسی سکون کے پیچھے بیٹھو, عورتیں مل کے بیٹھے, مردوں کے پیچھے بیٹھے, نہ اپنی نماز خراب کرو نہ ان کی نماز خراب کرو. اللہ نے اسی لیے عورت کو امام نہیں بنایا. اللہ نے عورت کو اجازت نہیں دی وہ امام بنے, وہ مکبر بنے, وہ اذان دے. وجہ کیا ہے؟ اسلام سبق دیتا ہے تیرے جسم پہ پردہ ہے, تیری آواز پہ بھی پردہ ہے, تیری آواز بھی غیر مرد نہ سنے. ورنہ اذان دینا جو ثواب ہے نا, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ تو ثواب ہے. لیکن اسلام کہتا ہے عورت مؤذن نہیں بن سکتی, عورت مکبر نہیں بن سکتی, عورت امام نہیں بن سکتی, عورت سب سے اول میں نماز مردوں کے آگے نہیں پڑھ سکتی. وجہ کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے جب عورت آگے کھڑی ہوگی مرد پیچھے کھڑے ہوں گے, عورت رکوع میں جائے گی, عورت سجدے میں جائے گی, اس کا اٹھنا جھکنا مومنٹ جو ہے مرد کے دل میں فتنہ پیدا کرے گی, اس کی نماز بھی برباد ہوگی, اس کی نماز بھی برباد ہوگی. حضور نے فرمایا اخروہن, عورتوں کو پیچھے بھیجا کرو, کما اخرہن اللہ. اللہ نے حکم دیا ہے مرد کے لیے سب سے اول افضل ہے, عورت کے لیے سب سے آخر افضل ہے. یہ جو اب حج نہ ہوا, نہ جی میلہ بن گیا, نہ چہرہ کھلا ہوا ہے, بال کھلے ہوئے ہیں, میک اپ کیا ہوا ہے, سرخیاں لگائی ہوئی ہیں, بازاروں میں پھر رہی ہے, سودے خرید رہی ہے, ایک کمرے میں غیر محرم ہیں, مرد ہیں, عورتیں ہیں, مل کے سارے سوئے ہوئے ہیں, کھانے بھی کھا رہے ہیں, لبیک بھی پڑھ رہے ہیں. پتہ نہیں یہ کون سا حج ہے, کسی عالم سے مسئلہ پوچھا ہے, حج قبول بھی ہے. اب دیکھیں اللہ کا قرآن سنیں, یہ بھی تو بیوی ہے نا, وہ درشی پر جب نظر پڑی تو اس نے کیا کہا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. کہنے لگی آنے والے میں اپنے نام رحمان کے نام سے, خدا کے نام سے, اللہ کے نام سے پناہ پکڑتی ہوں. اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو میرے قریب نہ آؤ, غیر محرم ہو کے چلے آ رہے ہو. اور جب آنے والا قریب آیا وہ رکا نہیں, پاؤں نہیں رکے, اور آ کے کہتے انما انا
میں آپ کو ایک لڑکا، وہ لڑکا بھی پاکیزہ، اس کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت بی بی مریم حیران رہتی ہے، اس وقت بی بی کہتی ہے کہ اے آنے والے، اگر تو فرشتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت لایا ہے، لیکن میں کیسے مان لوں؟ میری شادی بھی ہوئی ہے، میں کنواری عورت ہوں، اور کوئی پاک باز عورت بغیر خامد کے، بغیر شادی کے اولاد کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ کے فرشتے نے فرمایا بی بی ناراض کیوں ہوتی ہو؟ یہ تیرے اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تجھے پیدا کرنے پہ قادر ہے، اللہ آدم کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، اللہ آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے بھی بچہ پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ سمجھیے جناب والا کہ کسی عورت کا لباس اتر جائے، اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ شریف بن رہا تھا جس کعبے میں بیٹھے ہو، میرے محبوب کی عمر 25 سال تھی، اللہ کا کعبہ تعمیر ہو رہا تھا، تو حضور بھی پتھر اٹھا کے مدد کر رہے تھے، تو حضور کے چچا جو آئے تو دیکھا کہ پتھر بھاری ہے اور سرکار دو عالم کے کندھے پہ اثر ہو رہا ہے، تو اس نے آ کے عرض کیا، اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور شریف پتہ نہیں، میرے خیال میں قسم کھائی حاجیوں نے کہ ضرور نہیں پڑھا، ان کو منت کر کے ضرور پڑھانا پڑتا، لا حول ولا قوت۔ میرے خیال میں عرفات میں بھی تم نے اسی طرح دعائیں مانگی ہوں، کسی نے کہہ دیا لبیک، وہ حاجی نے بھی کہہ دیا لبیک، وہ چپ ہو گیا، حاجی بھی چپ ہو گیا، وہ کھانا تو بچ رہا ہے، کہا دوڑو دوڑو دوڑو، کہا چائے میں لے ہم بھاگو بھاگو، بس حاجی کا حاجی تھی۔ میں نے تو یہی دیکھا ہے نا کہ حاجی صاحبان سارا دن بس میں بیٹھے ہیں تو کھا رہے ہیں، مزدلفہ میں ہیں تو کھا رہے ہیں، عرفات میں ہیں تو کھا رہے ہیں، جوس ملے تو پی رہے ہیں، لسی ملے تو پی رہے ہیں، یعنی اپنے پیٹ کے بھی دشمن بن گئے تھے کہ مرتے ہیں تو مر جائیں، مفت کا مال چھوڑنا ہے۔ خدا کا خوف کرو، اللہ کے گھر میں آئے آدمی جس کے دل میں اس کعبے کی عظمت ہو، کیا وہ سوچ سکتا ہے کہ اپنا وقت ضائع کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چچا نے کہا کہ آیا محمد، آپ اپنی چادر جو ہے نا، یہ چادر اتار دیں، کندھے پہ رکھ لیں تاکہ جب پتھر رکھیں گے تو تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ اگلے دور میں زبان جاہلیت میں یہ کوئی عیب نہیں ہوتا تھا کہ مرد چادر اتار دے، لمبا کرتا ہے بس چل رہا ہے پھر رہا ہے، تو حضور نے کہا کہ نہیں، چاچے نے زبردستی حضور کی چادر کھینچ لی اور کہا حضور کندھے پہ رکھیں، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، ابھی حضور کی چادر کھینچی، حضور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ نبی یہ برداشت نہیں کر سکتا، اور اللہ نے قرآن میں لکھ دیا لکھ دیا ہے کہ جب آدم و حوا کے کپڑے اتر گئے تو بی بی آدم اور حوا دوڑے اور درختوں کے جنت کے درخت کے پتے کاٹ کے درخت پر لگانے، اللہ نے حکم دیا فناداہما ربہما، آدم اب دوڑ رہے ہو، اب بدن چھپا رہے ہو، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ کی غلطی ہو گئی، اب یہاں بھی اللہ ہدایت دے، میری برادری کو، مولویوں کو ہدایت دے، انہوں نے یہاں بھی ماشاءاللہ بڑی عجیب اصل لڑائی ہے، دو مسئلے ڈھونڈے ہیں جو نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں۔ ایک بات یاد رکھنے میری اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ جتنے بدعت بنانے والے ہیں،
نہ جانا، اس کا کھانا تو کھانا، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ جس چیز سے بچنا ہے اللہ یہ نہیں فرماتے کہ مت کھاؤ مت چکھو، بلکہ حکم دیتے ہیں کہ اس کے قریب بھی۔ مقصد یہ تھا کہ دانا مت کھانا یا درخت کا پھل مت کھانا، نانا قرآن کہتے ہیں لا تقربا، اس کے قریب۔ اچھا اب حاجی ایک بار اللہ نے قرآن میں کیا کہا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے زنا کے قریب بھی، زنا کے یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، اللہ نے فرمایا زنا کے قریب بھی۔ قریب کیسے جاؤ گے؟ جب غیر محرم سے باتیں کرو گے، ٹیلی فون پہ گپے لگاؤ گے، آمنے سامنے کھڑے ہو کے شیک ہینڈ کرو گے، سلام دعا کرو گے، ایک کمرے میں اٹھو گے بیٹھو گے تو گویا زنا کے قریب جا رہے ہو۔ نہیں سمجھ آ رہا میرے مجری نے اور کھول دیا، فرمایا العینان تزنیان، فرمایا دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، دونوں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، دونوں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اور فرج یصدقہ او یکذبہ، اس کے بعد شرمگاہ جو ہے یا اس کو حقیقت بنا دیتی ہے یا حقیقت نہیں بناتی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ فرمایا جب غیر محرم عورت کو بری نظر سے دیکھتے ہو تو یہ آنکھوں کا زنا ہے، جب اس سے ہاتھ ملاتے ہو تو یہ ہاتھوں کا زنا ہے، جب اس کی طرف چل کے جاؤ گے تو یہ پاؤں کا زنا ہے، جب اس سے میٹھی میٹھی لمبی لمبی چوڑی باتیں کرو گے تو یہ زبان کا زنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یا تو زنا ہو جائے گا یا زنا نہیں ہوگا، لیکن تم بازار پہ پہنچ جاؤ گے، زراعت پہ پہنچ جاؤ گے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا والا تقربوا الزنا، زنا کے جب غیر محرم کو دیکھو گے نہیں بات نہیں کرو گے، قریب ہی نہیں گئے تو زنا کیسے ہو؟ ایک آدمی جو غیر محرم سے بات بھی نہ کرے، ایک آدمی جو غیر محرم پہ نظر ہی نہ ڈالے، اتفاقاً آ جائے نظر جھکا لے، کوئی بات کرنی ہو مختصر بات کر کے دور ہو جائے، وہ زنا کیا کرے گا؟ زنا تو تب ہوگا نا جیسے عرب کہتے ہیں کہ الاول والنظرۃ ثم الخطرۃ ثم الخطرۃ ثم الخطیۃ۔ عرب نے مثال دی ہے کہ پہلے نظر سے ملتی ہے اور اس کے بعد دل میں شیطان جذبات شہوت پیدا کرتا ہے اور پھر قوم اٹھ کے آگے بڑھتے ہیں، اور جب آگے بڑھتے ہیں تو مطلب مل جاتے ہیں، اس کے بعد زنا واقع ہو جاتا ہے۔ اور دعا کرو اللہ پاک ہر مسلمان کی عزت و عصمت کی حفاظت کرے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی ہر بیٹی بچی جس ملک میں ہے اللہ اس کی عزت و عصمت کی حفاظت فرماؤ یا الہ العالمین۔ ہم مسلمان بالکل رب گمراہی کے گلے میں گر چکے ہیں، گھر گھر میں فحاشی ہے، گھر گھر میں VCR ہے، گھر گھر میں ڈش لگی ہوئی ہے، گھر گھر کے اندر کیبل پر گندی فلمیں آ رہی ہیں، گھر گھر میں گانا ہے، موسیقی ہے۔ میرا اللہ ہمیں شیطان نے بالکل جہنم کے قتل کے کنارے پہ کھڑا کر دیا ہے، اب اپنی رحمت سے ہمیں بچا لے ورنہ کوئی نہیں بچ کہ تم تو جہنم کے کنارے پہ تھے لیکن اللہ نے نکال دیا، تو اللہ ہمیں نکال۔ اور جو مولوی مسئلہ سمجھائے بیچارہ کہتے ہیں جناب یہ دقیانوسی ملا ہیں، لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، یہ ہمیں پیچھے لے جا رہے ہیں، عورت کے لیے پردہ ہو، عورت بھی انسان ہے، آزاد ہے، وہ بھی چلے پھرے، اللہ نے حسن دیا ہے، جوانی دی ہے، جوبن دیا ہے، دکھائے لوگوں کو، یہ اس کا حق ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ بس
ہونا چاہیے. نہ تمہارے دل کی مشینری جو خراب ہو. ڈاکٹر کہتا ہے کہ بس جناب گھی بند کر دو, فلاں بند کر دو, روٹی بند کر دو, یہ بند کر دو, وہ بند کر دو, کولسٹرول بڑھ جائے گا, بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا, اس کا اثر دل پہ پڑے گا. یا اگر ان چیزوں کا اثر بیماری میں دل پہ پڑ سکتا ہے تو یہ بے حیائی کا اثر ایمان میں نہیں پڑتا. کا بھی احسان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک نوجوان کالج کا پڑھا لکھا آدمی جو تھا وہ بھی اسی ڈبے میں تھا. اتفاق سے پردے کی بات چل پڑی. میں نے کہا اور اس کو پردہ کرنا چاہیے. وہ نوجوان جناب فوراً آستینے اٹھا کے قریب آ گیا, کہنے لگا مولوی جی پردہ دل کا ہوتا ہے, اس کپڑے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے؟ کئی پردے والی عورتیں برائیاں کرتی ہیں اور کئی بغیر پردے والی عورتیں جو ہے ٹھیک رہتی ہیں. کیا پردہ لگا رکھا؟ پردہ دل کا ہونا چاہیے. حضرت قاضی صاحب نے فرمایا میں نے دیکھا کہ بیچارے کا کالج میں پڑھ کے دماغ بھی انگریزی بن گیا ہے, دماغ بھی انگریزی بن گیا ہے, جسم و جان عقل بھی انگریزی بن گئی ہے. اب اس کو اگر میں قرآن حدیث سنا ہوں تو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بیچارہ نہ قرآن سمجھے نہ حدیث سمجھے. قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ اتفاق سے کھانے کا ٹائم آ گیا. مجھے عادت تھی کہ میں لیمون ساتھ رکھتا تھا, تو میں نے لیمون اپنی ٹوری سے نکالا اور چاقو نکالا اور بڑے آرام سے لیمون کو صاف کیا اور بڑے آرام سے اس کو کاٹا اور اس کو دکھا کے میں کاٹ رہا ہوں. اور بار بار جب دکھایا تو کہتا مولوی جی کیوں مجھے دکھا رہے, دیکھنے میں میرے منہ میں پانی آ رہا ہے. میں نے کہا اتنا لیمون دیکھ کے پانی آ رہا ہے, یہ 6 فٹ کی لاش دیکھ کے پانی نہیں آتا منہ میں. لیمون تم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. تو یہ 6 فٹ کی چلتی پھرتی لاش جو ہمارے سامنے کھڑی ہو, اس کے بعد اس کو اللہ کی رحمت سے مسئلہ سمجھا. اب جناب سمجھے, اب دیکھیں کہ نبی ہے, بی بی حوا یعنی ساری اللہ کی مخلوق کی اماں ہے. اس سے بڑا مقام ہے کہ یعنی ساری دنیا کی ماں اصل کون ہے؟ بی بی حوا. اصل ابا ہمارا کون ہے؟ آدم. حضور نے فرما دیا کلکم بنو آدم, سب آدم کی اولاد ہو. لیکن قرآن نے ذکر کر دیا فَتَفِقَا يَصِّفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ. میں نے عرض کیا تھا کہ مولویوں نے 2 زیادتیاں کی ہیں. ایک تو فرمایا کہ آدم نے گندم چکھ لی. اللہ فرماتا ہے اس درخت کے قریب نہ جاؤ. اب کعبے میں بیٹھے ہو, ایمان سے کہو تمہارے ملک میں گندم کے درخت ہوتے ہیں, درخت ہوتے انڈیا میں. یہ بنگلہ دیش والوں کے بعد ہو گئے, مچھلی کھاتے ہیں, ادھر درخت ہیں. نہ آپ کے ملک میں گندم کے کسی ملک میں آپ نے سنا ہے کہ گندم کا درخت. اللہ کہتا ہے اس درخت کے قریب مت جانا. یہ گندم کہاں سے نکالی ہے مولوی نے؟ بس رواج ہو گیا ہے آج جناب, 1000 سال گزر گئے ہیں. ہر آدمی کہتے ہیں آدم نے گندم دانا چکھا تھا, آدم نے گندم دانا چکھا تھا, پتہ نہیں انہوں نے گندم کاشت کی تھی وہاں. اللہ نے تو قرآن میں گندم کا نام نہیں دیا ہے. سمجھ آ کہ اللہ نے کیا کہا ہے اس درخت کے قریب نہ جاؤ. اچھا وہ درخت بھی کون سا؟ اللہ کو پتا ہے. قرآن نے اس درخت کا نام بھی نہیں دیا. جب قرآن نہ بتلائے ہم کیسے بتلائیں؟ اچھا دوسری زیادتی کیا کی؟ کہتے ہیں کہ جب آدم و حوا کے کپڑے ہوتے آپ نے کیلے کے پتے جو تھے, کیلا کا درخت جو ہے اس کے پتے توڑ کے بدن ڈھانپنا شروع کر دیا. اللہ تو فرماتے ہیں فَتَفِقَا يَصِّفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ. جنت کے باغوں کے درختوں کے پتوں سے بدن ڈھانپا. اللہ نے نہ کیلے کا نام لیا, نہ انجیر کا نام لیا, نہ زیتون کا نام لیا ہے. جب اللہ نے درخت کا نام نہیں بتلایا تو ان کو کیسے پتا چلا کہ وہ کیلے کا پتا ہے؟ سمجھ آ رہی بات یہ نہیں کہ مولوی بڑی بلاش ہے ہوتی ہے. دعا کو اللہ ان کو سیدھا رکھے ہے نا. انجن ٹھیک نہ ہو تو کبھی ٹھیک چلے گئے.
دستگیر، ان کو دستگیر کا لقب کیوں ملا ہے؟ دستگیر کا جو لقب ہے حضرت پیران پیر کو کیوں ملا؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک دن اللہ میاں نے فرمایا پیران پیر سے آؤ تمہیں اپنی جنت کی سیر کراؤں۔ اللہ میاں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے پیران پیر کو سیر کروا رہے تھے اور جنت میں کیلے کا چھلکا پڑا تھا، اللہ میاں کا پاؤں پھسل گیا، پیران پیر نے اللہ کو پکڑ لیا تو اللہ نے فرمایا دستگیر ہو سب کیا تو نعوذ باللہ، نہ جو پھسل جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے، نہ جو کیلے کی چھلکے سے پھسل جائے۔ اچھا تیرا گھر صفا ہو، جنت اچھی صفا کی ہے، کیلے پڑے ہوئے ہیں، اچھا وہ چھلکا کس نے کھایا تھا؟ خدا کھانے سے پاک ہے، فرشتے کھانے سے پاک ہے، کس نے کھا کے وہاں پہ؟ بس ایک بات ہے گھر بھی ہے، دستگیر جو بنایا تھا تو کسی طرح دستگیری تو کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بات فرمائے جیسے کبھی کبھی مرزا قادیانی کو بھی بیٹھے بیٹھے اس پر بھی ایک ہزیانی اور مالا کھولیائی دورہ ہوتا ہے، کبھی کہتا ہے میں مجدد ہوں، کبھی کہتا ہے مجتہد ہوں، کبھی کہتا ہے مہدی ہوں، کبھی کہتا ہے عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے میں خود محمد ہوں، کبھی کہتا ہے نعوذ باللہ میں ان سے بھی بہتر ہوں۔ دماغ جل جائے تو کیا علاج؟ اس لیے یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، قاعدہ یاد رکھیں، اصول یاد، اب اللہ، جس چیز کو اللہ نے قرآن میں مبہم رکھا ہے، اللہ نے بیان نہیں کیا، تم بھی بلا وجہ اس کی تلاش میں نہ پڑو۔ اب جناب دیکھیں ہمیں اتنا بڑا واقعہ ہے کہ کپڑے جو اترے ہیں اللہ نے وہ بھی بیان کرو۔ اللہ نے فرمایا آدم ہوا اترو زمانوں سے نیچے، اب تم میری جنت میں نہیں رہ سکتے ہو، اترو زمین پہ۔ اور دعویٰ بھی ایسا کیا کہ آدم کہاں ہے، بی بی حوا کہاں ہے، رو رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں، لیکن توبہ منظور نہیں ہوتی۔ یاد رکھو توبہ منظور کرنے والا کون ہے؟ ہاں جی، آدم علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، خلیفۃ اللہ کے ارض ہے اور ابو البشر ہے، تمام انبیاء کا باپ ہے، لیکن وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، یہ اللہ کا قرآن ہے، غور کرو سمجھو، دیکھو کہ آج مولویوں نے لوگوں کو کیسے گمراہ کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے القاء کر دیا آدم کو، اللہ نے خود دل میں بات ڈال دی کہ آدم اب تیری توبہ منظور ہونے کا وقت آ گیا ہے، میرے راضی ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب درخواست دینے کا طریقہ بھی میں بتلا دیتا ہوں اور وہ لفظ بھی میں سکھلا دیتا ہوں، بس انہی لفظوں سے عرضی پیش کرو تو میں معافی دینے کے لیے تیار ہوں۔ کس نے سکھلایا ہے یہ؟ اور وہ کیا ہے عرضی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
غور کی کیا بات ہے. جب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آدم نے یہ دعا مانگی تو اللہ نے توبہ قبول, مسئلہ ختم ہو گیا, جھگڑے کی کیا بات ہوئی. تو اب اسی طرح سمجھ میں کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ آدم نے کیا دعا مانگی, ربنا ظلمنا, تو وہ کیا ہوئے, وہ اہل سنت والجماعت ہیں. انہوں نے قرآن کا فیصلہ مانا, محمد نبی کا فیصلہ مانا, اور جنہوں نے وسیلہ اور انگوٹھے چومنے کے مسئلے پیدا کیے ہیں, سمجھ لو نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صحابہ کے بیان میں تو اسی کا نام بدعت ہے. وہ اہل بدعت تو ہو سکتے ہیں, اہل سنت بھی ہو سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات, یہ نہیں آ رہی. اللہ کرے سمجھ آ جائے اور دعا کرے کہ اللہ ہمیں حضور کی سنت پہ زندہ رکھے اور سنت پہ موت دے, اور حضور کی امت میں, حضور کی ملت میں, حضور کی سنت میں موت آئے اور قیامت میں کھڑے. اسی طرح جناب اب دوسرے مسئلے پہ آ جائیں. میں نے عرض کر دیا تھا کہ جو جنازہ سنت کے مطابق پڑھے وہ اہل سنت, جو بعد میں تین دعائیں مانگے وہ اہل بدعت, جو اذان سنت کے مطابق بلال والی, ابی محذورہ والی, عبداللہ ابن ام مکتوم والی دے وہ اہل سنت, اور جو اذان سے پہلے بھی ٹکڑے لگائے بعد میں بھی ٹکڑے لگائے وہ اہل بدعت. ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. اور جو حضور کا نام سن کے پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم, اللہ کے نبی پہ درود پڑھیں, مسجد میں جائیں تو درود پڑھیں, مسجد سے نکلیں تو درود پڑھیں, نماز میں درود پڑھیں, فرض میں درود پڑھیں, واجب میں درود پڑھیں, سنت میں درود پڑھیں, نفل میں درود پڑھیں, ہر وقت درود پڑھیں. قرآن سنت ہے. اور جو صرف انگوٹھے چوم کے جان چھڑا دیں وہ سمجھو اہل بدعت ہے, اہل سنت نہیں. اب آگے آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم, حضور نے فرمایا ہے, صحیح حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے, مر جائے, تو اس کے سوگ کے لیے 3 دن ہوتے ہیں. شریعت کا حکم ہے کہ مرنے والے کو جلدی سے اس کی تجہیز تکفین کرو, اس کا غسل کرو, کفن پہناؤ, اور جلدی جنازہ پڑھ کے اب گھر میں نہ رکھو, لیٹ نہ کرو, بلا وجہ دیر نہ کرو, جتنا جلدی ہو سکے. اب یہ اللہ کی امانت ہے, اللہ کے سپرد کرو. دعا کرو اللہ ہر مرنے والے پہ رحمت فرما دے. میرے اپنا جو جزاد بھائی ہے ان کی بیوی آج مغرب کو فوت ہوئی, اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائے. یہ ٹیلی فون جو ہے نا یہ رحمت بھی ہے, رحمت بھی ہے. اب بندہ بیٹھا ہو تو فوراً ٹیلی فون آ گیا, جی موت ہو گئی. اب 1 منٹ میں پتہ لگ گیا, لیکن 1 منٹ میں انسان ہے, اس میں کتنا اثر ہوتا ہے. ابھی چند دن یعنی 1 مہینہ نہیں گزرا, اس کا نوجوان 21 سال کا بیٹا فوت ہوا. آج ماں بھی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. لا نقول الا کما یحب ربنا ویرضا. اس کے سوا ہم کوئی لفظ نہیں کہیں گے جو وہ کہیں گے جس پہ اللہ راضی ہو. اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے کیا کہو, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ بھی میرے نبی نے حکم دیا کہ جب موت قریب ہو, نظر لگی ہو, تو اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ شریف پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تاکہ اس کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ کلمہ پڑھے. اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے والے کو یہ نہ کہو کہ کلمہ پڑھو, کہو نہیں تم کلمہ پڑھو. کہیں بھی زیادہ شدت بیماری کی وجہ سے کہہ دے میں کلمہ نہیں پڑھتا, تو فرمایا اس کو حکم نہ کرو بلکہ ساتھ بیٹھ کے کلمہ پڑھو. اور اسی طرح حکم آتا ہے کہ اگر سورۃ یاسین کی تلاوت کی جائے, اللہ کے فرشتے اترتے ہیں, بندے کے روح نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اور موت کے بعد شریعت کا حکم ہے کہ فوراً غسل کو تجہیز کرو, تدفین کرو, جلدی سے جنازہ پڑھ کے قبر میں پہنچا دو. یہ اللہ کی امانت ہے. اور جنازہ پڑھنے کے بعد قبر میں دفن کرنے کے بعد حضور نے فرمایا فاسألوا له التثبیت, اب مردے کے لیے دعا کرو, اللہ اس
کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھیں تاکہ سوال کے امتحان میں کامیاب ہو جائے. اور حضور نے فرمایا مرنے والے کے گھر سے 3 دن کھانا نہ کھاؤ، بلکہ ہمسائے کا فرض ہے کہ 3 دن کے لیے کھانا پکا کے اس کے گھر میں بھیجیں تاکہ ان کے بیچاروں کا غم کم ہو جائے. وہ اپنے غم میں ہیں، مصیبت میں ہیں، اب لوگ بھی مہمان بن کے آ جائیں. اس لیے فرمایا 3 دن سو گئے اور 3 دن جا کے ان سے تعزیت کرو تو عزم اللہ اجرکم، اللہ تمہارا ثواب بڑھا دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا صرف عورت کو حکم ہے اگر خاوند مر جائے، عورت کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے. عورت کے علاوہ جو ہے باقی کسی کی عدت جو ہے کتنا ہے؟ صرف 3 دن. سمجھ آ گئی؟ یہ جو ہے یہ سنت ہے. اب اگر کوئی آدمی تیسرے دن خیرات کرے، یاد رکھو خیرات منع نہیں، سارا مہینہ خیرات کرو، سارا سال خیرات کرو، ساری زندگی خیرات کرو. اپنے والدین کے نام پہ کنویں لگاؤ، نل لگاؤ، پانی پلاؤ، مسجد بناؤ، مدرسے بناؤ، مسافر خانے بناؤ تاکہ قیامت تک ان کو ثواب ملے. ان کے لیے کتابیں دے کے، حدیث کی کتابیں، قرآن دے کے مسجد میں رکھو. ان کے لیے حج کرو، عمرہ کرو، ثواب پہنچاؤ، کوئی منع نہیں. لیکن یہ تیسرا دن مقرر کرنا جو ہے یہ شریعت کا مقابلہ ہے، یہ اسلام میں زیادتی ہے. اس لیے کہ دن مقرر کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی حق نہیں دیا ہے. حج کے دن کس نے مقرر کیے ہیں؟ حج کے مہینے کس نے مقرر کیے ہیں؟ جمعہ کا دن کس نے مقرر کیا ہے؟ عیدین کے دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کس نے مقرر کیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہے. سارے دنوں کے بنانے والا، شمس و قمر کو چلانے والا، آسمان زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اب کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ تیسرے دن کل خانی ہوگی. اچھا یہ کل تو ہے، یہ خانی پتہ نہیں کیا غلطی ہے. اچھا کل خانی کا کیا مانا ہوتا ہے کہ پلا بتا کے کھلاؤ، مفت کی کل خانی کوئی نہیں کرتا. اچھا میت مر گئی ہے، اس کے بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، عورتیں ہیں، لڑکے لڑکیاں ہیں. اب جو خیرات کرو گے جب تک ورثہ میراث تقسیم نہ ہو جائے اس کے اندر تصرف کرنا حرام ہے. اس سے کھانا پکایا جائے تو پکانا بھی حرام، کھانا بھی حرام. جو مرنے والا مر گیا اب جائیداد کس کی ہے؟ بھائی مرنے والا مر گیا اب جائیداد کا وارث ہوں گے نا. اچھا وارث چھوٹے ہیں وہ تو آپ کے لیے نہیں، والد بھی نہیں، اجازت بھی نہیں دے سکتے، تم نے جائیداد سے کیسے کھانا بنا لیا؟ اچھا تم اپنے پیسوں سے بناؤ، پھر بھی دن مقرر نہ کرو. کبھی چوتھے دن کر دو، کبھی 5ویں دن کر دو، کبھی 8ویں دن کر دو، کبھی 15 دن کے بعد کر دو. کوئی خیرات سے منع تو نہیں کرتا. اب یاد رکھو کہ جو آدمی 3 دن سوگ منائے اس کے بعد کوئی قربانی نہیں، کوئی 7 جمعراتے نہیں، کوئی جلیسوا نہیں ہے، سمجھ لو کہ یہ اہل سنت ہے. اور اگر کل شریف پھر ختم شریف، ختم کبیر، ختم صغیر، پھر 7 جمعراتے اور ہر جمعرات میں 7 قسم کے کھانے اور اس کے بعد جلیسوا شریف، سمجھ لو یہ اہل بدعت ہے. اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اچھا اب انہوں نے ایک اور بھی ماشاءاللہ طریقہ نکالا ہے. اگر عام بندہ مر جائے تو کل شریف، اور اگر بڑا پیر مر جائے تو پھر ہر سال عرس شریف. ٹھیک ہے یعنی خدا کے کعبے میں بات سچی کرو، مانو نہ مانو تمہاری مرضی.
اچھا پھر ایک سال نہیں ہر سال کیا کرتے ہیں عرس؟ اچھا عرس کا کیا مانا؟ کوئی سچی بات کرو، میں مولوی چودھری نہیں، میں تمہارا خادم، میں تمہارا بھائی ہوں، چھوٹا اپنا بھائی تمہارے پاؤں کے برابر بھی نہیں، تم اللہ کے مہمان ہو، حاجی ہو، ماشاء اللہ، میں تو ایک گناہگار انسان ہوں، لیکن میرے ساتھ بات سیدھی کرو، عرس شریف، عرس کا کیا مانا؟ ترجمہ نہ آئے نا، اب تو مکے میں ہونا، کسی عربی سے پوچھ لو، عربی لغت اٹھا کے دیکھ لو کہ عروسہ کا مانا دلہن، عریس کا مانا دولہا، عرس کا مانا شادی، یعنی مرنے کے بعد بزرگوں کی یہ ہر سال شادی کرتے ہیں۔ بھائی مجھے بتاؤ، یا تو کہو عرس کا مانا کیا ہے؟ عرس عربی کا لفظ ہے، فارسی کا ہے، بنگالی کا ہے، سنسکرت کا ہے، برمی زبان ہے، عرس عربی زبان ہے، یاد رکھو۔ اچھا اسی لیے یہ جب بزرگ موت ہو جائے، بزرگ پہ موت آ جائے تو کبھی نہیں کہیں گے کہ فلاں پیر مر گیا، کہتے ہیں فلاں بزرگ کا وصال ہو گیا، کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں وصال؟ اچھا وصال کا کیا مانا؟ سیدھی بات بتاؤ مجھے، اب تم مولوی ہو، میں تمہارا شاگرد ہوں، چلو وصال بھرما گئے، وصال کا مانا کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی یہ کہتے نہیں ہو بابا، یہ وصل کہتے ہیں، یہ فراق کہتے ہیں، کہتے ہیں وصل مانا ملنا، وصال مانا ملنا، کس سے وصال ہو گیا، کس سے مل گئے؟ ہاں جی سیدھی بات کرو، کھل کے اللہ کے کامے میں بات سچی کرو، مانو نہ مانو چھٹی ہے، اور میری بات قرآن حدیث کے خلاف اٹھا کے دیوار پہ پھینک دے گا، اور اگر قرآن حدیث کے مطابق ہو تو غور کر کے پھر توبہ کرے گا کہ وصال شریف یعنی کس سے مل گئے؟ اللہ سے، پہلے الگ سے، سیدھی بات کرو، یعنی جب تک پیر زندہ تھا تو اللہ میاں سے دور تھا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، مریدوں کی روٹی، مریدوں کی زیارت، مریدنیوں سے مٹھیاں بھروانا، بے پردہ عورتوں کے اندر جھرمٹ میں حضرت کا بیٹھنا، غیر محرم عورتوں سے ہاتھ ملانا، ماشاء اللہ ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرنا، اور کسی عورت کو جن ہو جائے تو سب کو نکال دو، جن بڑا سخت ہے، میں نے علیحدہ نکالنا ہے، کیا یہی سنت ہے؟ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ انک میت وانہم میتون، اللہ تو قرآن میں کہتا ہے میرا بدنی تم پہ بھی موت آنی ہے اور سب سے موت میرے محبوب پہ بھی موت آنی ہے اور سارے مخلوق پہ بھی